سورۃ النور قرآن پاک کی 24ویں سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 64 آیات ہیں۔ یہ سورت بنیادی طور پر پاکیزگی، معاشرتی اخلاق، پردہ، عفت، گھریلو زندگی اور اسلامی معاشرے کی صفائی کے اصولوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ النور کی فضیلت۔ سورۃ النور کو قرآن کی ان سورتوں میں شمار کیا جاتا ہے جو اسلامی معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے نازل کی گئیں۔ 1۔ یہ سورت عفت و پاک دامنی کی محافظ ہے۔ یہ سورت انسان کو بے حیائی سے بچاتی ہے، بدگمانی سے روکتی ہے، زنا اور فحاشی جیسے گناہوں سے دور رکھتی ہے، کردار کی حفاظت سکھاتی ہے۔ 2۔ اس سورت میں نور کی عظیم آیت موجود ہے۔ یہ وہ مشہور آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ آیت روحانی طور پر بہت طاقتور سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایمان کو روشن کرتی ہے، دل میں اللہ کی پہچان بڑھاتی ہے، ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ 3۔ گھروں میں برکت اور پاکیزگی کا پیغام۔ یہ سورت سکھاتی ہے کہ گھروں میں بے پردگی نہ ہو، غیر ضروری میل جول نہ ہو، نگاہوں کی حفاظت ہو، بچوں کی تربیت درست ہو۔ یہ سب چیزیں گھر میں سکون اور برکت لاتی ہیں۔ سورۃ النور کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ پاکیزہ معاشرے کا دین ہے۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ کردار ضروری ہے، کردار کے ساتھ شرم و حیا ضروری ہے، اور حیا کے ساتھ معاشرتی نظام ضروری ہے۔ سورۃ النور کی تاریخی اہمیت، تفصیلی پس منظر۔ سورۃ النور کا پس منظر بہت اہم ہے کیونکہ یہ ایک ایسے وقت میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کے معاشرے کو منافقوں کی سازشوں سے بچانا ضروری تھا۔ واقعہ افک، سب سے بڑا تاریخی پس منظر۔ یہ سورت خاص طور پر اس مشہور واقعے کے بعد نازل ہوئی جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ ایک سفر کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قافلے سے پیچھے رہ گئیں۔ بعد میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ انہیں واپس لے آئے۔ منافقوں نے اس بات کو موقع بنا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں پر اثر۔ یہ الزام پورے مدینہ میں پھیل گیا۔ کچھ سادہ لوگ بھی باتوں میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سخت بیمار ہو گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں آیات نازل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی بیان کی، منافقوں کی سازش کو بے نقاب کیا اور مسلمانوں کو یہ اصول سکھایا کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے گواہی ضروری ہے۔ اس سورت کے بڑے احکام اور معاشرتی قوانین۔ سورۃ النور میں کئی بڑے اسلامی قوانین واضح کیے گئے ہیں۔ 1۔ زنا کی سزا۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ زنا جیسے گناہ کے لیے اسلام میں سخت سزا ہے تاکہ معاشرہ پاک رہے۔ 2۔ تہمت لگانے والوں کی سزا۔ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت یا مرد پر الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لائے تو اسے سزا دی جائے گی، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اسے فاسق کہا جائے گا۔ یہ قانون معاشرے میں عزت کی حفاظت کے لیے ہے۔ 3۔ نگاہوں کی حفاظت۔ سورۃ النور میں مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا گیا، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ اسلامی اخلاق کا بنیادی ستون ہے۔ 4۔ پردے کا حکم۔ اس سورت میں عورتوں کو زینت چھپانے، دوپٹہ یا اوڑھنی سینے پر ڈالنے، نامحرم سے حد میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم عورت کو کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ عزت دینے کے لیے ہے۔ 5۔ گھر میں داخل ہونے کے آداب۔ سورۃ النور میں بتایا گیا، کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، سلام کرو، اجازت ملے تو داخل ہو۔ یہ اسلامی تہذیب کی خوبصورتی ہے۔ 6۔ بچوں کی تربیت اور پرائیویسی۔ بچوں کو بھی سکھایا گیا کہ مخصوص اوقات میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں، جیسے فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور عشاء کے بعد۔ یہ اسلام کی حیرت انگیز تربیت ہے۔ سورۃ النور کے روحانی فائدے، عملی اثرات۔ اگر کوئی شخص سورۃ النور کے پیغام پر عمل کرے تو دل میں پاکیزگی آتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، گھر کا ماحول صاف رہتا ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کی قربت ملتی ہے، ایمان میں روشنی بڑھتی ہے۔
ایک خوبصورت بات سورۃ النور ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایمان صرف مسجد تک محدود نہیں، ایمان گھر، بازار، نگاہ، زبان اور سوچ تک ہوتا ہے۔